جتنے امام ہیں ہمارے علاوہ، مسلک اہل بیت کے علاوہ 4 امام ہیں برادران کے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل۔ ان میں سے پہلے امام ہیں ابو حنیفہ۔ یہ ابو حنیفہ رسول کے دنیا سے جانے کے 70 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ نہیں توجہ فرما رہے میرے محترم دوست، یہ رسول کے دنیا سے جانے کے 70 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ تمام بنی اسماعیل کے اندر یہ جو امت مسلمہ قرار پائی ہے، اس پوری امت مسلمہ میں فقط ایک شیعان حیدر قرار ہیں، جن کا پہلا نہیں پہلے 3 امام نبی کے دور میں ہیں، جن کے پہلے 3 امام نبی کے دور میں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلا کرینہ، پہلا معیار یہ ہے کہ امام وہ ہوگا جس کا اللہ اعلان کرائے۔ لوگوں کے یہاں کوئی ایسا امام ہی نہیں جو رسول کے دور میں ہوتا اور اللہ نبی کے ذریعے اعلان کرواتا۔ ہمارا پہلا وہ ہے جس کا اعلان نبی نے حجرے میں نہیں، میدان میں 1.25 لاکھ کے مجمع میں من کن تو کہہ کے کیا تھا۔ ہمارا پہلا وہ ہے جس کا اعلان اللہ کی طرف سے ہوا۔ دوسری دلیل یہ ہے اسے مصطفیٰ ہونا چاہیے، اور مصطفیٰ بندوں نے نہ بنایا ہو، مصطفیٰ اللہ نے بنایا ہو۔ تو پھر آؤ قرآن سے ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ اللہ تو جسے مصطفیٰ بنائے گا اس کا ذکر قرآن میں کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو پھر قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن مجید تو اللہ کی کتاب ہے، تو بتا وہ کون کون ہے جسے اللہ نے مصطفیٰ بنایا۔ آپ پریشان ہو گئے، میں روک دوں تقریر کو، موضوع بدل لیتا ہوں یہیں سے۔ وہ کون کون ہے جسے اللہ نے مصطفیٰ بنایا؟ آواز قدرت آئی سورہ آل عمران میں، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اے میرے بندو میں نے آدم کو مصطفیٰ بنایا ہے، اے میرے بندو میں نے نوح کو مصطفیٰ بنایا ہے، اے میرے بندو میں نے آل ابراہیم کو مصطفیٰ بنایا ہے، اور اے میرے بندو میں نے آل عمران کو مصطفیٰ بنایا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اب اس کے علاوہ پورے قرآن میں مجھے کوئی چوتھا مصطفیٰ دکھاؤ۔ آدم، نوح، آل ابراہیم، آل عمران، اس کا مطلب نبی کا جانشین انہی میں سے کوئی ہوگا۔ آدم ہو نہیں سکتا، پہلے گزر گیا۔ نوح ہو نہیں سکتا، پہلے گزر گیا۔ بات رہ گئی آل ابراہیم اور آل عمران کی۔ میرے اللہ، آل ابراہیم ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ابراہیم کی آل کی بات ہو رہی ہے، لیکن کیا کریں، ابراہیم کی آل تو بہت بڑی ہے۔ بنی اسرائیل بھی ابراہیم کی آل میں ہے، بنی اسماعیل بھی ابراہیم کی آل میں ہے۔ ذرا بات کو اور آسان کر تو آواز قدرت آئی، آل ابراہیم میں آل عمران ڈھونڈ لے۔ ہائے ہائے، آل ابراہیم میں آل عمران ڈھونڈ لے۔ اب جب آل عمران کی بات آئی، یہاں مسلمانوں نے ڈنڈی ماری ترجمے میں، یہاں ڈنڈی ماری ترجمے میں۔ آدم سمجھ میں آیا انہیں، نوح سمجھ میں آیا، ابراہیم سمجھ میں آیا، عمران سمجھ میں نہیں آیا۔ لیکن تمہیں نہیں آیا، ہم تو سمجھا کے چھوڑیں گے۔ تمہیں بے شک نہ آئے، ہم تو سمجھا کے چھوڑیں گے۔ یہ مجھے بتاؤ، یہ جس نبی کی نبوت کی بات ہو رہی ہے، ہمارے نبی خاتم الانبیاء سید المرسلین، یہ ان کی رسالت کب تک ہے؟ ہاں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ میرے دوستوں نے کہا قیامت تک، لیکن یاد رکھیے گا یہ قیامت تک بھی اس لیے کہ ہم قیامت تک ہیں، ورنہ نبی کی نبوت قیامت تک نہیں ہے۔ اگر قیامت تک ہوتی تو محشر میں شفاعت کون کرتا؟ توجہ نہیں میرے محترم دوستو، یہ نبوت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اب جب نبوت ہمیشہ رہنی ہے تو پھر اس کا جانشین بھی ہمیشہ رہنا ہے، اور جانشین کی شرط ہے مصطفیٰ ہونا۔ اس کا مطلب مصطفیٰ بھی قیامت تک رہنے ضروری ہے، مصطفیٰوں کا قیامت تک عامر رہنا ضروری ہے۔ اب جب مصطفیٰ قیامت تک رہنا ضروری ہے تو ہمیں عمران وہ تلاش کرنا ہے جس کی آل قیامت تک موجود ہو۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، ہمیں وہ تلاش کرنا ہے جس کی آل قیامت تک موجود ہو۔ اب یہاں جو انہوں نے ڈنڈی ماری، کسی نے لکھا اس عمران سے مراد حضرت موسیٰ کے والد عمران ہیں۔
حضرت موسیٰ کے والد عمران ہیں. دوسرے نے لکھا اس سے مراد حضرت مریم کے والد عمران ہیں. اب قانون ذہن میں رکھنا، ہمیں وہ عمران چاہیے جس کی آل قیامت تک چلے. اب جو موسیٰ کا باپ عمران ہے اس کی آل دکھاؤں. اس عمران کے گھر اکیلا بیٹا موسیٰ. موسیٰ کے گھر کوئی بیٹا ہی نہیں کہ آل چلتی. نہیں توجہ فرما رہے میرے محترم دوست. اکیلا بیٹا اس عمران کے گھر موسیٰ. موسیٰ کے گھر بیٹا ہی کوئی نہیں کہ آل آگے چلتی. اس کا مطلب یہ موسیٰ کا باپ عمران تو وہ ہو نہیں سکتا جس کی آل عمران ہو. دوسرا عمران ہے جناب مریم کے والد. جناب مریم کے والد کے یہاں منتوں کی مانگی ہوئی ایک بیٹی مریم. نہیں توجہ فرما رہے میرے محترم دوست. قرآن مجید پڑھو نا یار, قرآن مجید کبھی پڑھا کرو. یہ تراویحاں پڑھانے کے لیے نہیں آیا. قرآن تراویحاں ختم کرانے نہیں آیا, قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے. اب بات آ گئی تو پھر کہتا ہی چلوں. سارا سال ہم سے پوچھتے ہو یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے, یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے, ماتم کہاں ہے قرآن میں, مجلس کہاں ہے قرآن میں, علی ولی اللہ کہاں ہے قرآن میں. آج مجھے بتاؤ گے یہ تراویح کہاں ہے قرآن میں؟ کوئی ایک آیت دکھاؤ آج سے میں بھی پڑھنا شروع کروں. اور اتنا قرآن تو مجھے بھی آتا ہے کہ پڑھانا شروع کر دوں. ایک نیا ذریعہ کھل جائے گا. ایک صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات گرامی. قرآن پڑھ رہا ہوں, قرآن اسے صرف رٹے نہ لگاؤ. اس قرآن کو سمجھو, توجہ فرمائیے گا میری بات. اس قرآن کو سمجھو. دوسرے عمران مریم کے والد عمران, ان کے گھر منتوں سے مانگی ہوئی ایک بیٹی مریم. مریم کے یہاں بن باپ کے ایک بیٹا عیسیٰ, اور عیسیٰ نے شادی ہی نہیں کی کہ آل آگے چلتی. نہیں توجہ فرما رہے میرے محترم دوست. موسیٰ کے گھر بیٹا نہیں کہ آل آگے چلے. عیسیٰ نے شادی نہیں کی کہ آل آگے چلے. نہ اس عمران کی آل باقی, نہ اس عمران کی آل باقی. صرف کائنات میں علی کا بابا ابو طالب ہے جس کی معصوم آل بھی موجود ہے, جس کی غیر معصوم آل بھی موجود ہے. مل کے حیدری. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. جس کی معصوم نسل بھی قیامت تک زندہ ہے, جس کی غیر معصوم نسل بھی قیامت تک زندہ ہے. تو اب اگر نبی کا جانشین ڈھونڈنا ہے تو ابو طالب کے گھر سے ملے گا. نبی کا جانشین ڈھونڈنا ہے تو ابو طالب کے گھر سے ملے گا, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اس کا پہلا معیار ہے وہ مصطفیٰ ہوگا, اور مصطفیٰ آل عمران میں ہوگا, اور عمران ابو طالب ہے. اس کا مطلب قیامت تک جتنے امام ہوں گے وہ عمران کی اولاد ہوں گے, سفیان کی نہیں. اللہ اکبر. جی سلامت رہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا اللہ. بڑی نوازش. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. قیامت تک جتنے امام آئیں گے وہ عمران کی اولاد سے ہوں گے, سفیان کی اولاد سے نہیں ہوں گے. اب یہ مسلمانوں یہی تو تم سے دھوکہ ہوا ہے. جس کی اولاد سے امام آنے ہیں وہ کافر. میں نے جملہ کہا ہے, کاش کوئی قدر کرتا. جس کی اولاد سے امام آنے ہیں وہ کافر, اور جس کا کوئی تعلق نہیں امامت سے وہ مسلمان. سفیان مسلمان, عمران کافر. جملہ کہہ دوں, اجازت ہے جملہ کہہ دوں. رسول کی حدیث ہے, کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. پالنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. میں نے جملہ کہہ دیا ہے, پالنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. پالنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. جس جیسے نبی اور علی ہوں وہ خود کیسا ہوگا. ہائے 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 ہائے. یا اللہ سلامت رہے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے.
اللهم صل علی مصطفیٰ اگلا جس میں بعد میں پڑھنا سے بلوا لیں مصائب میں نہ آئے پہلے نہیں پڑھنا صلوات پڑھنے بابا بھول تو نہیں گئی میری بات کو پالنے والا اپنے جیسا بنا دیتا ہے چلیں ہم نتیجہ یہیں سے دے دیتے ہیں تم نے سفیان کو مسلمان کہا اور عمران کو کافر کہا قانون کہہ رہا ہے جسے پالا جائے وہ بتاتا ہے کہ پالنے والا کیسا تھا اب دو نتیجے تمہارے سامنے پیش کر دیتا ہوں دو عمران نے پالے ہیں دو سفیان نے پالے ہیں دو عمران نے پالے ہیں دو سفیان نے پالے ہیں جو سفیان نے پالے ہیں ایک معاویہ بنا ہے ایک یزید بنا ہے جو عمران نے پالے ہیں ایک نبی بنا ہے ایک علی بنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جیو سلامت رہو اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول واہ واہ علی سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے ہاں ہاں بالکل ٹھیک کہا انہوں نے کتے سے بھی بدتر ہے جو دشمن ہے علی کا کتے کو بھی علی کے دشمن کے نام سے پکارو نا وہ برا منا جاتا ہے اب آپ نے مجھے چھیڑا بات کہیں اور نہ نکل جائے یہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی کشتی میں سب کو بلایا تو جہاں انسان گئے وہاں جانور بھی گئے اور ان جانوروں میں ایک جوڑا سوروں کا بھی تھا سوروں کا بھی ایک جوڑا تھا جب نبی نے بلایا تو وہ جو مذکر تھا اس نے اپنی مؤنث سے کہا جلدی چلتے ہیں اللہ کا نبی بلا رہا ہے اس نے کہا ہم نے جیسے سلین کہا اللہ کا نبی کہا ہم اس کے بلانے پہ کیسے جا سکتے ہیں اس نے کہا نا 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 ایسا نہ کرنا ورنہ کل دنیا کہے گی نبی بلاتا رہا سور تھے اس لیے نہیں آئے ہائے ہائے جی سلامت رہے مولا آپ کو جو پیدا کرنا حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے زندگی دراز ہوں حسین کی ماں آپ کو عزت عطا فرمائے ایک صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات کرام زندگی دراز ہوں آپ میری بات بھولی تو نہیں نبی کا جانشین جو امام ہوگا وہ ابو طالب کی اولاد سے ہوگا اور ابو طالب کی اولاد اور یہی تو ایک اولاد ابو طالب ہے جن کے شجر سلامت ہے امیر کائنات نے ایک کمیٹی بنی تھی اس میں مولا بھی شامل تھے اس میں مولا نے اپنی فضیلت کا خطبہ پڑھتے ہوئے میں لفظوں نہیں حرفوں کی ضمانت لے رہا ہوں امیر کائنات نے بڑے بڑے سامنے بیٹھے ہوئے تھے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا سنو میں علی ابن ابی طالب بن نکاح سے ہوں میرا بابا ابو طالب بھی نکاح سے تھا میرا دادا عبد المطلب بھی نکاح سے تھا ہمارا سارا خاندان نکاح سے ہے تم میں سے کوئی ہے آئے ہائے آئے ہائے سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے تم میں سے کوئی ہے
توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ اور پورے مجمع پہ سکوت چھا گیا تھا. اسی لیے تو قرآن نے کہا ہے کہ نبی کا جانشین آل عمران سے ہوگا. آل کا پتہ تب چلتا ہے جب شجر سلامت ہو. اس لیے امام ڈھونڈنا ہے تو وہ تلاش کرو جن کا شجرہ آدم تک ملتا ہے. ہاں انہیں نہ لے کے آنا جن کی پہلی پوسٹ کا ہی پتہ نہ ہو. ایک صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات گرامی پر. پہلی نشانی یہ، گھنٹہ ہو گیا مجھے آپ کے سامنے حاضر ہو. پہلی نشانی یہ کہ وہ اعلان اللہ نے کیا ہو. دوسری نشانی یہ کہ وہ آل عمران سے مصطفیٰ ہونا چاہیے. تیسری نشانی پھر قرآن نے بتائی، زیادہ ہو بسطتاً فی العلم. اس کی تیسری نشانی یہ ہے اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہونا چاہیے. ہائے 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 ہائے. تیسری نشانی کیا ہے؟ اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہونا چاہیے. اب پھر امت مسلمہ کو میرا چیلنج ہے، اگر تمہارے پاس کوئی ہے جو سب سے بڑا عالم ہے تو لے آؤ، اور اگر نہ ملے تو میرا پہلا وہ ہے جس کے بارے میں نبی کہہ کے گیا تھا میں علم کا شہر ہوں، یہ علم کا دروازہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت رہیں، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے. میں علم کا شہر ہوں، یہ اس کا دروازہ ہے، اور جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ یہاں ہے. میں اس نبی کی حدیث پہ پریشان بڑا ہوتا تھا کہ جب نبی نے یہ کہہ دیا کہ دروازہ علی ہے تو پھر اگلا جملہ تو خود بخود انڈرسٹوڈ ہے. وہ تو سمجھایا ہے کہ چیزیں کو چاہیے ہوتا ہے وہ دروازے پہ ہی آتا ہے. نبی کو یہ خاص کر کے کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ جسے علم چاہیے وہ دروازے پہ آئے؟ یہ الگ سے کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ بعد میں مجھے سمجھ آئی جب کسی بنائی ہوئی حدیث کو میں نے پڑھا. اس میں لکھا ہوا تھا نبی نے فرمایا فلاں پر نالا ہے، فلاں دیوار ہے، فلاں چھت ہے. تو جناب والا جسے دل چاہے چھت بنائے، جسے دل چاہے پر نالا بنائے، جسے دل چاہے دیوار بنائے. نبی تو کہہ گیا ہے کہ علم چاہیے تو نہ دیوار سے ملے گا، نہ پرنالے سے ملے گا، نہ چھت سے ملے گا. جسے چاہیے وہ دروازے پہ آئے، کیونکہ جو دیواروں سے آئے وہ چور ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے، زندگی دراز و آفت رات کے ہاتھ اٹھے ہیں، مولا تمہیں سلامت رکھے. جو روزے کے اس مشکل مرحلے میں میرے ساتھ آ رہے، جو دروازے سے آتا ہے وہ لے کے جاتا ہے، جو دیوار سے آتا ہے وہ لوٹ کے جاتا ہے. ہم لوٹنے والوں کے ماننے والے نہیں، ہم عطا کرنے والوں کے. اللہ جی سلامت رہو، مولا تمہیں عزت عطا فرمائے. وہ علم میں سب سے زیادہ ہونا چاہیے، وہ علم میں سب سے زیادہ ہونا چاہیے. اب کسی کے پاس کوئی ہے تو دکھائے، اور اگر نہیں ہے تو میں تمہیں ان کے دربار میں بھی اپنا امام دکھا سکتا ہوں. گفتگو پھیل نہ جائے، عشرے کی گفتگو ہے جو تقریر میں سمیٹ کے تمہیں دے رہا ہوں. رسول کے بعد، رسول کے دور میں آپ مباہلہ تو آپ نے سنا ہوا ہے، نجران سے عیسائی آئے تھے. وہ اس مباہلے کے نتیجے میں انہوں نے رسول سے یہ طے کیا کہ ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے، کیونکہ آپ کے ساتھ وہ آ گئے ہیں کہ اگر انہوں نے ہاتھ اٹھائے تو پہاڑ چلنا شروع کر دیں گے. ٹھیک، اس لیے ہم مباہلہ نہیں کرتے. ہم آپ سے امان طلب کرتے ہیں کہ آپ اپنی سلطنت میں ہمیں رہنے دیں. ہم آپ کو سالانہ جزیہ دیں گے، یعنی اتنا سالانہ پیسہ بھیجیں گے، ہمیں امان دیں. رسول نے فرمایا ٹھیک ہے تمہاری مرضی. پہلی بات تو تمہارے لیے یہ تھی کہ تم اسلام قبول کر کے دنیا اور آخرت کی امان لے لو، لیکن اگر تمہیں آخرت کی امان نہیں صرف دنیا کی چاہیے تمہاری مرضی ہے. لا اکراہ فی الدین، ہمارے دین میں جبر تو ہے کوئی نہیں، جزیہ دیتے رہو، امان سے رہتے رہو. ان کا جو نمائندہ ہر سال جزیہ دینے آتا تھا اسے کہتے تھے اسقف نجران، الف سین کاف فے. ٹھیک ہے جناب، یہ ہر سال جزیہ دینے آتا تھا. 9 ہجری میں مباہلہ ہوا، انہوں نے 9 میں بھی جزیہ دیا، انہوں نے 10 میں بھی جزیہ دیا. 11 میں رسول دنیا سے پردہ فرما گئے. پہلی حکومت آ گئی، یہ جزیہ بھیجتے رہے. پھر دوسری حکومت آ گئی، یہ جزیہ بھیجتے رہے. 1 سال اسقف جب جزیہ لے کر دربار خلافت میں آیا، یاد رکھیے گا ہمارے علم کی اس منزل پہ فائز ہیں
کہ ہر ایک کو کہنا پڑ جاتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. لکھی پڑھی بات ہے, اگر یہ نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. اسقف نجران آیا, اس نے کہا لیجئے جناب, جزیہ جو ہر سال لاتے ہیں وہ آپ کو پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. ممبر پہ جو شخصیت تشریف فرما تھے, انہوں نے, حضرت عمر تھے ممبر پہ, انہوں نے اسقف سے کہا کہ سنو, یہ کیا ہر سال اتنا پیسہ ضائع کرتے ہو, جزیہ دینے آتے ہو, مسلمان ہی ہو جاؤ, جزیے سے تمہاری جان چھٹ جائے, دین اسلام اختیار کر لو, اللہ کا سچا دین ہے, محمد اس کے نبی ہیں, اس دین کو اختیار کر لو, مسلمان ہو جاؤ, جزیے سے اپنی جان بچاؤ. اسقف نجران کہنے لگا مسلمان ہو جاتا ہوں لیکن میرے کچھ سوال ہیں, اگر آپ جواب دیں تو. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر. میں ہو جاؤں گا مسلمان لیکن میرے کچھ سوال ہیں, اور جواب اگر آپ دیں تو میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے کہا پریشانی کی بات کون سی, پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے. اس نے کہا میرا پہلا سوال یہ, یاد رکھیے گا یہ تو مسلمانوں کا طریقہ کار ہے نا, جیسے تقریر کے شروع میں میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے تو صرف قرآن کو یاد کر لیا, ہم صرف تراویاں پڑھاتے ہیں, شبینے پڑھتے ہیں. دشمن صرف یاد نہیں کرتا, وہ اس پہ غور کرتا ہے, وہ اس میں سے نقطے ڈھونڈتا ہے تاکہ کل پکڑے جا سکیں. اس نے بھی تھا نصرانی, عیسائی تھا, اس نے سوال کیا, کہا سنو تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے ان للہ جنتن, کہ اللہ کے لیے ایک جنت ہے, ارض کا ارض السماء والارض, کہ اس کی چوڑائی, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. تقریر وہیں چلی گی نا جہاں سے شروع کیا تھا. تمہارے قرآن میں یہ لکھا ہے کہ ایک جنت اللہ نے بنائی ہے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر زمین و آسمان کے برابر, زمین و آسمان پورے میں جنت آ جائے گی تو پھر جہنم کہاں جائے گی؟ توجہ نہیں فرمائی آپ نے. آیت جو آ گئی کہ جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے, اب زمین و آسمان کے برابر تو آ گئی جنت, یہ جہنم کہاں جائے گی, یہ کدھر بنے گی؟ اب وہ جو ممبر پہ تھے وہ پریشان. روایت کے لفظ ہیں فَنَكَسَ رَأْسُهُ, انہوں نے اپنا سر جھکا لیا. خوش قسمتی سے محفل میں علی موجود, ہائے ہائے, خوش قسمتی سے محفل میں علی موجود. سر کو جھکتا ہوا دیکھا, پکار کے کہا عجب نصرانی, نصرانی کو جواب دو, یہ مسلمان ہونا چاہتا ہے, اس کے سوال کا جواب دو. انہوں نے سر جھکائے ہوئے کہا یا علی بل انت عجب ہو, مہربانی کریں آپ ہی سے جواب دیں. ہائے ہائے, مہربانی کریں آپ ہی سے جواب دیں. امیر کائنات نے کہا الیہ یا نصرانی, اے نصرانی میرے قریب آ, انا عجب کا, میں تجھے تیرے سوالوں کے جواب دوں گا, میں تجھے تیرے سوالوں کے جواب دوں گا. اس نے کہا پھر ٹھیک ہے, سوال تو میں کر چکا ہوں, اب جواب آپ دے دیں کہ جب زمین و آسمان میں جنت سما جائے گی تو پھر جنت کہاں جائے گی؟ امیر کائنات نے عجیب جواب دیا. امیر کائنات نے ارشاد فرمایا یہ بتا جب دن نکلتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ ہائے ہائے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب دن نکل آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ جب رات ہو جائے تو دن کہاں جاتا ہے؟ اسی طرح جو جنت میں آئے گا اسے کیا فکر کہ جہنم کہاں ہے, جو جہنم جائے گا اسے کیا پتا کہ جنت کہاں ہے. نصرانی نے فوراً قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہا اس کا جواب یا نبی دے سکتا ہے یا نبی کا جانشین دے. اللہ اکبر, سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا. اللہ اکبر, اللہ یا رسول اللہ. واہ واہ,
ملنگوں کا اپنا ہی مکتب ہوتا ہے، ان کی اپنی ہی فکر ہوتی ہے، لیکن کئی ایسی جگہوں پہ یہ کام آتے ہیں جہاں مولوی بھی کام نہیں آتا۔ جی جی، میں مثال دے دوں پھر تقریر کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک ملنگ کسی کے سامنے آیا، بیچارہ میلا کچیلا سارے دن گلیوں بازاروں میں حق دا امام یا علی کہتا ہوا، شام کے وقت پسینے میں بھیگا ہوا گزر رہا تھا مسجد کے سامنے سے، اور اس کا سامنا ہو گیا ملا کے ساتھ۔ اس نے ملا نے فوراً کہا، ہم نے تو سنا ہے تم کہتے ہو کہ ہم علی والے جنتی ہیں۔ اس نے کہا اس میں شک کوئی نہیں، بنی ہی میرے لیے ہے، شک ہی کوئی نہیں، بنی ہی میرے لیے ہے۔ اس نے کہا سنو، جنتیوں سے خوشبو آتی ہے، خوشبو، تم سے خوشبو نہیں آ رہی۔ اس نے کہا تو نے رسول کی حدیث نہیں سنی، جہنمیوں کو کبھی جنتیوں کی خوشبو نہیں آتی۔ جی زندگی دراز ہو، مولا عزت عطا فرما، حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں، یہ ایسی جگہ کام آتے ہیں جہاں کوئی کام نہیں آتا۔ صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پر۔ اگلی دلیل یہ ہے، وہ مصطفیٰ ہونا چاہیے، وہ مصطفیٰ ہونا چاہیے، اعلان اللہ نے کیا ہو، اس سے بڑا عالم کوئی نہ ہو۔ اور تیسری اور آخری نشانی جہاں میری گفتگو تمام ہونے جا رہی ہے، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اس کی آخری نشانی یہ ہے دنیا میں اس سے بڑا طاقتور بھی کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ ہائے ہائے، دنیا میں اس سے بڑا طاقتور بھی کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ اب جسے ہم نے مانا ہے وہ بھی دکھانے کے لیے تیار ہوں، جسے تم نے مانا ہے وہ بھی دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ جتنے تم نے مانے ہیں وہ بھاگتے ہوئے دکھائی دیں گے، جس نے ہم نے جس کو مانا ہے وہی لڑتے ہوئے دکھائی دے گا۔ ہم نے جنہیں مانا، یا یہ جب یہ جو اب توجہ فرمائیے گا، نصرانی سے سوال ہوتے رہے، جواب بھی کس نے دیے؟ علی نے۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو وہاں سے دلیل دی۔ علی سے بڑا بہادر کوئی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ رسول کی زندگی کی جتنی جنگیں ہیں وہ ساری اٹھا کے دیکھ لو، علی کے علاوہ۔ صلوات پڑھنے کا آل محمد کی ذات میں تشریف لے آئے، ذاکر اہل بیت تشریف لے آئے، اور میں نے بس گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو گیا، بہت زحمت دی آپ کو، میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے جا رہا ہوں۔ ہر میدان میں، ہر جگہ پہ اگر کوئی لڑتا ہوا نظر آیا تو علی، بدر علی، احد علی، خندق علی، خیبر علی، ہر میدان میں اگر علی تھا تو وہ کہاں تھے؟ پھر کوئی اور کہاں تھا؟ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق سے سچے ہیں نا، ان سے پوچھا گیا من اشجع الناس، آپ بتائیے انسانوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ اچانک سامنے سے علی نظر آئے، کہا مسلمانوں مجھ سے کیا پوچھتے ہو، وہ جو آ رہا ہے اس سے بڑا کوئی بہادر نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی بہادر نہیں ہے، جس کی بہادری کی گواہی اپنے بھی دیں اور پرائے بھی دیں۔ اعلان بھی اسی کا ہوا، مصطفیٰ بھی وہی ہے، عالم بھی وہی ہے، شجاع بھی وہی ہے۔ جب سب کچھ وہی ہے تو ہم اسے کیوں نہ مانیں؟ ہم اسی کے دروازے پہ کیوں نہ جائیں جس کی ساری اہلیتیں پوری ہیں؟ ہم ان دروازوں پہ کیوں جائیں جہاں ایک بھی نہ ملتی ہو، جہاں کوئی بھی نہ ملتی ہو؟ وہ جس کی ساری اہلیتیں پوری تھی نا، رسول ساری زندگی اسے اٹھا اٹھا کے دکھاتا رہا، یہ ہے میرا وارث، یہ ہے میرا وارث، یہ ہے نبوت کا وارث، یہ ہے علم نبوت کا وارث، یہ ہے قرآن کا وارث، یہ ہے رسالت کا وارث، جسے نبی وارث بنا کے گئے، امت نے اسی کا دروازہ سجایا۔ بس 1 یا 2 منٹ کی زحمت، ممبر اپنے بھائی کے حوالے، یقیناً یہ بھی مصائب پڑھیں گے، اور پھر آخر میں میرا چھوٹا بھائی سید فاروق عباس کھل کے مصائب آپ کو سنائے گا۔ میں بس اسی ماہ رمضان کا ایک جملہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اسی ماہ رمضان کی 17 تاریخ تھی، کوفے کا شہر تھا، سن 40 ہجری تھی۔
علی نے مغرب کی نماز پڑھائی اور مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد گھر جاتے ہوئے نمازیوں کو علی نے بلا کے کہا سنو، یاد رہے 40 ہجری 17 رمضان علی کی شہادت سے 3 دن پہلے مغرب کی نماز، نمازی گھر جا رہے تھے، امیر کائنات نے واپس بلایا، نمازی واپس آئے، کہا سنو اگر مناسب سمجھو تو آج گھر جانے کے بعد اپنے گھر کی عورتوں کو میرے گھر بھیج دینا، میں نے ان سے کچھ باتیں کر رہی۔ تمام لوگوں نے روتے ہوئے کہا یا علی، آپ نے یہ کیوں کہا کہ مناسب سمجھیں؟ میرے مولا آپ کی کنیزیں ہیں، وہ آپ کے بچوں کی بھی کنیزیں ہیں، وہ آپ کے حکم پہ آپ کے گھر میں حاضر ہو جائیں گے۔ کنیزوں کا نام آنا تھا، نہ اللہ جانے کیوں علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ کوفے والے آج کہہ رہے ہیں ہماری عورتیں آپ کی کنیزیں ہیں۔ کہا اچھا اگر ایسا ہے تو آج عورتوں کو میرے گھر بھیج دینا۔ علی اپنے گھر آ گئے، لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ امیر کائنات نے گھر آ کر رو لینا یہی دن رونے کے ہیں، ابھی کل ہی تو یتیم ہوئی ہے علی کی بیٹی، پردیس میں یتیم ہو گئی، عید آ رہی ہے اور بیٹیاں یتیم ہو گئی۔ علی گھر میں آئے اور آ کر اپنی کنیز سے کہا، امیر کائنات تاریخ پڑھیے گا، یہ امیر کائنات کا اصول تھا کہ رات کے وقت گھر میں ایک سے زیادہ چراغ نہیں جلاتے تھے، فرماتے تھے ایک سے زیادہ چراغ جلاؤ تو اسراف ہوتا ہے، اور میں اس وقت حاکم وقت ہوں، حاکم وقت کا حق نہیں بنتا کہ وہ اسراف کرے، اس لیے ایک چراغ جلاؤ۔ آج جب گھر میں آئے تو اپنی کنیز سے کہا آج اتنے چراغ جلا کہ گھر میں چلتی ہوئی چونٹی بھی دکھائی دینی چاہیے۔ اللہ جانے علی کیا کرنے جا رہے ہیں، آج اتنے چراغ جلا کہ گھر میں جلتی ہوئی چونٹی بھی دکھائی دینی چاہیے۔ چاروں جانب صحن خانہ میں قندیلیں روشن کر دی گئیں اور بیچ صحن کے علی نے زیادہ روشنی کروائی، جہاں صحن کا درمیان، کیونکہ عورتیں بیٹھی ہوں دیواروں کے ساتھ، اور صحن کے درمیان میں مولا نے زیادہ روشنی کروائی۔ کچھ دیر کے بعد عورتیں آنا شروع ہو گئیں، صحن یوں کھچا کھچ عورتوں کے ساتھ بھر گیا۔ جب ساری عورتیں آ گئیں تو کنیز نے جا کے خبر دی کہ پورے کوفے کی عورتیں آ گئی ہیں، آپ کے حکم کی تعمیل ہو گئی، مولا اب آپ نے ان سے کیا بات کرنی ہے؟ جو ہی کنیز نے کہا نہ کیا بات کرنی ہے، امیر کائنات نے اپنی کنیز سے کہا جاؤ میری زینب کو سہارا دے کے لاؤ۔ ہائے ہائے، میری زینب کو سہارا دے کے لاؤ، جو گھر میں بھی سہارے سے چلتی تھی، جو گھر میں بھی سہارے سے چلتی تھی، اللہ جانے شام اور کوفے کے بازاروں میں وہ کیسے چلی ہو۔ جاؤ میری زینب کو سہارا دے کر لاؤ۔ کنیز جناب زینب کو لے کر آئی۔ پہلی دفعہ علی نے بیٹی کا پورا قد دیکھا، ورنہ ہمیشہ زینب نے پردے کے پیچھے سے اپنے بابا سے باتیں کی ہیں۔ پہلی دفعہ باپ نے بیٹی کا پورا قد دیکھا۔ قد دیکھا، علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنے آنسوؤں کو سنبھالتے ہوئے امیر کائنات نے کہا میری عالیہ بیٹی، میری شہزادی بیٹی، میرے نازوں کی پلی بیٹی، وہ صحن کے درمیان میں جہاں زیادہ روشنی ہے نا وہاں بیٹھ جاؤ۔ ہائے ہائے، قیامت کے جملے آ رہے ہیں، وہ جہاں صحن کے درمیان میں زیادہ روشنی ہے زینب وہاں جا کے بیٹھ جاؤ۔ علی کی بیٹی چلتے ہوئے وہاں آ کے بیٹھ گئی جہاں زیادہ روشنی تھی۔ اس وقت امیر کائنات نے کوفے کی عورتوں سے پکار کے درد بھرا جملہ کہا عورتوں غور سے دیکھو یہ زینب ہے۔ ہائے 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 ہائے، نہیں آ رہا رونا۔ عورتوں غور سے پہچان لو یہ میری بیٹی زینب ہے، غور سے پہچان لو یہ میری بیٹی زینب ہے۔ عورتوں نے فوراً پکار کے کہا مولا ہر روز اسی سے تو قرآن پڑھتے ہیں، مولا ہر روز اسی سے قرآن کی تفسیر کا درس لیتے ہیں، ہم اچھی طرح پہچانتے ہیں یہ آپ کی بیٹی زینب ہے، بس یہ سننا تھا کہ علی کی دھاڑ نکلی اور پکار کے کہا زینب ذرا اپنے سر سے چادر ہٹا، زینب ذرا اپنے سر سے چادر ہٹا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے علی کی بیٹی نے سر سے چادر ہٹائی، کہا اس طرح بھی پہچانو اگر کبھی بغیر چادر کے میری بیٹی تمہارے شہر میں آ گئی اور میری بیٹی کو پتھر نہ مارنا اور میری بیٹی کا احترام۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ۔